تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے محبوب بندے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 812ویں عرس کی اس سالانہ تقریب میں ہم اس جگہ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کامل سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے 18ویں پارے میں سے سورہ نور کی آیت نمبر 52۔ اس آیت کے تحت چند باتیں آپ حضرات کی گوش گزار کروں گا کہ چونکہ ہم ایک ایسی ہستی کہ عرس کی تقریب میں حاضر ہیں جو اس دنیا میں، بلکہ میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا کہ اس خطے یعنی پاک و ہند میں ایک عظیم ہستی اور کامیاب ترین ہستی جن کی کاوشوں سے لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اس خطہ ارضی میں اسلام پھیلا، اور آج تک ان کا فیض جاری و ساری ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ حاضرین محترم، اس طرح کی خانقاہیں پہلے ہی سے اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ آپ حضرات کو یہ بتلائیں کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اس خطہ ارضی میں کتنی محنتیں کی ہیں، اور کس طرح اس دار فانی میں کامیابی کی زندگی بسر کی ہے، اور پھر ان کا جو ہم عرس مناتے ہیں یہ کیوں مناتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں جو آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 52۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا رہا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتا رہا، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا، وَيَتَّقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا رہا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، فرمایا یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ حاضرین محترم، یوں تو قرآن مجید کی ایک آیت مقدسہ اس میں علم و معنی کے سمندر سوئے ہوئے ہیں، جس کو بھی آپ غور سے پڑھیں گے دنیا اور آخرت کو وہ حاوی ہے، اور اسے پڑھ کر آپ عمل کریں گے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میں اس ضمن میں ایک دو واقعے آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا کہ کامیابی زندگی کی کامیابی کن اصولوں میں ہے، ان ساری چیزوں کو اس آیت مقدسہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری اور اپنے حساب و کتاب کے حوالے سے خوف
اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، یہ کامیابی کے اصول اس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ الحمدللہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شخص بھی قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر عمل کرتا ہے وہی کامیاب ترین شخص ہے۔ جن ہستیوں نے قرآن مجید سمجھا، عمل کیا اور کامیابی کی زندگی گزار کے گئے، پھر وہ 1000 سال ہو گئے یا 1000 سال ہونے کو ہیں، آج تک ان کی کامیابی کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ جس طرح ہم حضور خواجہ غریب نواز کے اس عرس کی تقریب میں شامل ہیں، تو یہی بات ہے کہ یہ ان کی زندگی کی کامیابی کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ وہ کامیابی وہ اس آیت میں چند اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ حاضرین محترم، ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے وصال کمال کے بعد متفقہ طور پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چنے گئے۔ 2 سال چند ماہ آپ نے خلافت چلائی اور آپ نے اپنے وصال سے چند دن پہلے آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ یعنی جانشین مقرر فرمایا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میں اسلام کو بہت فتوحات نصیب ہوئی۔ یعنی اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، جتنی فتوحات حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملی، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں بھی وہ بھی اسلامی مملکت میں شامل ہو گئی، ساری فتح ہو گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے تھے۔ ذرا اپنے آپ کو تصور میں لے جائیں، وہ مسجد نبوی اس زمانے کی جو چھڑیاں کی چھت ہے، شہدی رہن کھجور دے، دیہی ہی دنیا جلوے حضور دے، یعنی وہ کھجوروں کی جو ہے ٹہنیوں کی چھت تھی اور ان کے شہتیر تھے، اور اس حال میں وہ پر نور بکا تھا، یا حضور جلوہ فروز ہوتے تھے اور حضور علیہ السلام کی زیارت کو دور دراز سے آتے تھے۔ حاضرین محترم، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت مسجد نبوی کا صحن ہے، کچا صحن جو زمانے میں جو بھی تھا، وہاں کھڑے ہیں۔ ایک شخص آتا ہے روم کا ایک شخص آتا ہے اور حاضر ہوتا ہے، اور وہ اپنے ملک میں پیشے کے اعتبار سے کسان تھا، کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یعنی روم جو ہے اس زمانے میں سپر پاور تھا، اور سپر پاور جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ ایران بھی سپر پاور تھا، یہ بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ روم فتح ہوا۔ یاد رکھیں، جہاں مسلمان فتح یاب ہوتے تھے وہاں جو ہے لوگوں کو جو ہے اس انداز میں چھوڑ دیتے تھے، اپنا کردار، اپنی سیرت ان کے سامنے رکھتے تھے۔ یعنی یوں کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، ہم میں سے ہر شخص اسلام کا نمائندہ ہے۔ دوستو، اپنے سیرت و کردار کو اس طرح بنا کے رکھو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام سے متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہو کہ ہمارے سیرت و کردار کو دیکھ کر کے لوگ اسلام سے متنفر ہوں، نہ، ہماری سیرت اور کردار ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ یہاں یہ اسلام ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فتح تو حاصل کر لی، لیکن ہر ایک ان کے حال پر چھوڑ دیا۔
تو وہاں کھیتی باڑی کرنے کے کچھ لوگ تھے، تو ان کسانوں میں سے ایک کسان روم سے چلا، مدینے آیا، اور مدینے آ کر کے مسجد نبوی میں آیا، پوچھا امیر المومنین، بتایا گیا یہ جلوہ افروز ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، وہ کسان آپ کے سامنے آ کر کے پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ اس نے عرض کیا کہ میں مشرف با اسلام ہو گیا ہوں، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یاد رکھیں فتح سے پہلے روم عیسائی اکثریت آبادی تھی، یعنی عیسائی لوگ تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں مشرف با اسلام ہو گیا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا آپ اپنا آبائی مذہب چھوڑ کر کے؟ اس نے کہا جی ہاں، میں نے عیسائیت چھوڑ دی ہے اور میں دین اسلام قبول کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی وجہ بتاؤ گے، کس چیز سے متاثر ہوئے ہو؟ اس نے بیان کیا بات یہ ہے کہ میں پچھلی آسمانی کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، میں ان کتابوں میں پڑھتا تھا، انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کی اسٹڈی کرتا تھا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھتا تھا، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کردار کو پڑھتا تھا، ان کے اخلاقیات کو پڑھتا تھا۔ میں پچھلی سماوی کتب کا ایک طرح کا عالم ہوں، اور میں نے ایک مسلمان قیدی کو ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے، بس وہ آیت سنی ہے میں مسلمان ہو گیا، اور میں نے جیسے آیت سنی اس ایک آیت میں پچھلی آسمانی ساری کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھ گیا جب ایک آیت میں اتنا بڑا سمندر سمو دیا گیا ہے تو یقیناً جس کتاب کی یہ آیت مقدسہ ہے وہ کتاب یقیناً منزل من اللہ ہے، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس شخص نے یہ آیت پڑھی جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس نے آیت بھی پڑھی اور ساتھ ساتھ اس کا مفہوم بھی بیان کرتا گیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد فرائض ادا کرتا ہے، تمام فرائض کو ٹھیک ادا کرتا ہے، وقت پر ادا کرتا ہے۔ پہلی بات ہے اب فرائض کیا ہے؟ اب نماز بھی فرض ہے، الحمدللہ ہر مسلمان پر، مرد ہو عورت ہو، غریب ہو امیر ہو، عاقل بالغ پر، چاہے وہ مسافر پھر کیوں نہ ہو، 5 وقت کی نماز فرض ہے، سب پر فرض ہے۔ سنیے نماز کے حوالے سے ایک بات اور سن لیں، یہاں بات اس کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے، نماز فرض ہے، سال میں 1 ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، سال میں دولت مندوں پر 1 مرتبہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور دولت مندوں پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، یہ فرائض ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور فرائض جن کا تعلق کچھ زندگی کے اور شعبوں سے ہے، میں نماز کی بات کروں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نمازیں فرض ہے، 2 رکعت صبح کی نماز فرض کے طور پر ادا ہوتی ہے، ظہر کی نماز 4 رکعت کی صورت میں، عصر کی بھی 4 رکعت، مغرب کی نماز 3 رکعت فرض کی صورت میں، اور پھر عشاء 4 رکعت۔ باقی ان کے ساتھ سنن ہے یا وتر ہے یا نوافل ہے، میں فرضوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کی طرف سے جو عائد فرائض ہے، اس آیت کا پہلا ذکر کیا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ اب ہم نے یہ بات سننی ہے کہ ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے،
ہم فرائض میں کہیں کوتاہی تو نہیں برت رہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام صحابی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت فرما کر کے پہنچے تو حضرت انس کی والدہ مسلمان ہو گئی۔ جو ہی یہ مسلمان ہو گئی، ان کے شوہر نے ان کو ڈیورس دے دی۔ اب بچوں کا ساتھ ہے، ادھر شوہر نے کہا تو مسلمان ہو گئی ہو، اسے چھوڑ دیا۔ انہوں نے حضرت انس کو لیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، یہ آپ کا خادم ہے، یہ آپ کی خدمت کرتا رہے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت کی، جو کام کرنے کے لیے حکم فرماتے میں فوراً تعمیل کرتا، وہ کام کرتا، فوراً حکم کی تعمیل کرتا، کسی کام کے لیے بھیجتے وہ کام کرتا آتا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس 10 سالہ زندگی میں جو میں نے حضور کی صحبت میں گزارے ہیں، کبھی حضور کو نہیں فرماتے ہوئے نہیں سنا سوائے کلمے کے۔ ٹھیک ہے، یعنی کوئی چیز کسی نے کوئی سوال کیا ہو تو حضور نے منع کر دیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جو کچھ مانگتا تھا حضور انہیں عطا فرماتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران جب فتح ہوا تو ایران میں جو جہاد ہوا تھا، اس جہاد میں مجاہدین میں حضرت انس بن مالک بھی شریک تھے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت انس کی 10 سال عمر تھی، پھر 10 سال حضور علیہ السلام کی صحبت میں گزارے، 2 سال سیدنا صدیق اکبر کے، یوں 22 سال ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے ایران فتح ہوا تو یقیناً 24-25 سال عمر ہوگی، ایک کڑی جوان تھے، مجاہدین میں شریک تھے، اور ایران فتح ہو گیا۔ ایران کا ایک شہر ہے تشتر، وہ بھی فتح ہوا۔ تو اس علاقے میں فتح یابی ملی ان کو صبح کے بعد۔ حضرت انس بن مالک پھر اس کے بعد پوری زندگی جب بھی اس شہر تشتر کا ذکر کرتے یا اس شہر کا ذکر سنتے، ان کے سامنے کوئی اگر یہ ذکر چھیڑ دیتا کہ تشتر فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تشتر فتح ہوا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روتے کہ ہچکی بن جاتی۔ عمر بھر یہی سلسلہ رہا، اور ان کے رونے سے وجہ اس طرح لگتا تھا کہ یہ تشتر میں انہوں نے کوئی پیاری چیز، کوئی محبوب چیز کھو دی ہے جس کا غم ابھی تک یہ بھلا نہیں سکے، جس کا غم ابھی تک نہیں بھلا سکے۔ اب آپ اندازہ کریں، واقعہ کربلا ہوا 61 ہجری میں، اب چل رہا ہے 1445 ہجری۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 16 سال باقی ہے، یعنی 1400 سال ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ کریں اب تک ہم شہادت امام حسین کا غم نہیں بھول سکے اور قیامت تک نہیں بھول سکے گا۔ کیوں؟ ہماری سیدہ امام حسین کے ساتھ محبت ہے، ایک محبوب ہمارا شہید ہوا ہے، اس لیے وہ غم آتا ہے۔ ہر سال جو ہی محرم کا مہینہ آتا ہے ہم مغموم سے ہو جاتے ہیں، ایسا ہے نا، کیونکہ ایک محبوب چیز گم ہو جائے، کھو جائے تو غم دیر تک رہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روتے، لگتا تھا کہ کوئی محبوب چیز کھو گئی ہے، محبوب کوئی بچھڑ گیا ہے۔ کسی نے ایک دن پوچھ لیا، انس بتاؤ، ہر دفعہ تشتر کا ذکر آتا ہے تو تم اتنے روتے ہو، وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے ہم اس شہر میں جب داخل ہوئے تھے صبح کی نماز کا وقت نہیں ہوا تھا، ابھی اذانیں نہیں ہوئی تھی، ہم نے حملہ کر دیا، داخل ہو گئے اور اتنی گھمسان کی لڑائی ہوئی، اتنی دیر لڑائی لڑتے رہے، جو ہی فتح یاب ہو کر کے اس شہر سے نکلے سورج نکل چکا تھا۔ اب ہماری نماز رہ گئی، صبح کی نماز رہ گئی،
اب وہ بھی کس صورت میں رہی؟ جہاد کی صورت میں رہی۔ اللہ کی طرف سے آئے وہ بھی ایک فریضہ تھا، ایک فریضے کی ادائیگی کی حالت میں وہ رہ گئی۔ سورج نکل گیا، نماز قضا ہو گئی، فرماتے ہیں مجھے اس ایک صبح کی نماز قضا ہونے کا دکھ اتنا ہے کہ ابھی تک نہیں بھول سکا۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہماری ہر روز صبح کی نماز قضا ہوتی ہے، صبح تو گجا کوئی شاید ایک نماز وقت پہ ہم ادا کر سکتے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ ان ہستیوں کے نام لیوائے ہم، ایک نماز قضا ہوئی زندگی میں، ایک، وہ بھی صبح کی نماز سے، اور عمر بھر اس کی قضا ہونے کا غم نہیں بھول سکے، اور ہر دفعہ اس کا ذکر آتا تھا تو رو پڑتے تھے۔ ہم نے کبھی کوئی نماز چھوٹی ہو، یعنی قضا ہو گئی ہو کسی مصروفیت کی وجہ سے، ہم میں سے کوئی شخص، مجھ سمیت کوئی شخص ہاتھ کھڑا کر کے نہیں بتا سکتا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے؟ کبھی کبھی ہوتا۔ تو کیا ہم کامل طور پر اللہ کے فرما بردار ہیں؟ جو کامیابی کا پہلا رہنما اصول جو دیا گیا وہ یہ تھا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے۔ ہمیں 1000 روپے کا نوٹ گم ہو جائے نا، پھر جو کیفیت بنتی ہے آپ دل سے پوچھو۔ 5000 کا گم ہو جائے تو پھر آنسو تھمنے کو نہیں آتے جی۔ نماز کی فکر کرو دوستو، یہ دنیا ہے یہ یہی رہ جائے گی، نماز کی فکر کرو۔ اور نماز فجر کی، حضرت انس فرماتے ہیں کہ کوئی شخص مجھے ساری دنیا کا مال و متاع دے دے اس شرط پر کہ میری ایک نماز رہ جائے، یوں نہیں کہ چھوڑ دو، نہیں، رہ جائے، تو اس کی ساری دنیا کے مال و متاع بھی مجھے خوشی نہیں دے سکتے کہ ایک میری نماز جو رہی ہے یا رہ جائے اس کا میں غم بھلا سکتا۔ حاضرین محترم، وہی ہستیاں تھے، وہی ہستیاں جو کامیاب ہوتے تھے۔ تو اس شخص نے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز وقت پر ادا کرتا ہے اللہ اس شخص کو اپنے ذمہ کرم میں لے لیتا ہے۔ اب جس شخص کو اللہ اپنے ذمہ کرم میں لے لے تو اس کا دن پھر کیسے گزرتا ہوگا، اس کی روزی کس طرح وسیع ہوتی ہوگی، اس پر کرم نوازیاں کتنی ہوتی ہوں گی، اس کی زندگی کتنی برکت والی ہو جاتی ہے۔ صبح کی نماز کی ادائیگی کی بات ہے، جو 5 نمازیں ادا کرتا ہے پھر اللہ کی کرم نوازی کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ حاضرین محترم، میں عرض کر رہا تھا وہ کسان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کھڑا، کلمہ پڑھا، وجہ پوچھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان قیدی تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ان کی تلاوت میں ایک آیت کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑی، اور اس آیت میں پچھلی تمام آسمانی کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کون سی آیت ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے کون سی آیت؟ اب وہ کسان بتاتا ہے، آیت پڑھتا ہے، ساتھ مفہوم بیان کرتا ہے، کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی طرف سے عائد فرائض ادا کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، وَرَسُولَهُ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ دونوں باتیں اکٹھی ہیں، اللہ کی فرما برداری اللہ کی طرف سے عائد فرائض میں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔ اور پھر آگے کیا ہے؟ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور جو اپنی گزری ہوئی زندگی میں جو ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے کہ ان کا جواب کیسے دوں گا، یہ کیا بنے گا میرا۔ اور پھر وَيَتَّقِهِ، اور آئندہ زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہتا ہے، عرف عام میں تقوی اختیار کرتا ہے۔
فرمایا فَأُولَٰئِكُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی خوش نصیب کامیاب لوگ ہیں۔ اور کہنے لگا وہ کسان، کامیاب تو وہ ہیں جنہیں جہنم سے آزادی مل گئی اور جنت میں داخل کر دیا گیا، کامیاب تو یقیناً وہ لوگ ہیں۔ حاضرین محترم، جنہوں نے اس دنیا میں کامیابی کی زندگی گزاری ہے، 812 برس بھی ہو گئے ہیں، آج بھی ان کی کامیابی کی ڈنکے بج رہے ہیں۔ یہ کامیابی یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ کسی شخص کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی کامیابی سے ہمکنار ہو گئی ہے؟ میں اور آپ ہم وقت پہ نمازیں بھی ادا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا رہے، ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم کامیابی کی زندگی گزار کے جا رہے ہیں؟ یہ تو کامیابی اس وقت پتہ چلتی ہے جب کوئی امتحان ہوتا ہے۔ بچے پڑھتے رہتے ہیں، ان کی کامیابی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ امتحان لے کے آتے ہیں۔ اب ہمارا امتحان جو ہے یہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی پہلی شام لے لیا جاتا ہے اور وہیں اس کی کامیابی ڈکلیئر ہو جاتی ہے کہ تجھے مبارک ہو، تو کامیابی کی زندگی بسر کر کے آیا ہے۔ جب بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس دنیا سے جب وہ رخصت ہوتا ہے تو حدیث پاک میں ہے، ایک طویل حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اگر بندہ کامیابی کی زندگی گزار کے گیا ہے، جو ہی اس کا وقت قریب آتا ہے، حضرت عزرائیل علیہ السلام، ملک الموت علیہ السلام ہزارہ فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ جب آتے ہیں حد نگاہ پر دوسرے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت اس کے سرانے بیٹھ کر کے، اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کے اس کی روح کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی، نکلا۔ تو وہ اللہ کی رضا اور بخشش کی طرف نکلا۔ اس انداز میں اس کی روح نکلتی ہے، پھر اس کو اچھے کپڑے میں لپیٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب کامیابی کی بات کر لوں کہ جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو جب ہی وہ دفن ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اس کے پاس دو فرشتے آ کر کے فَيَجْلِسَانِهِ، اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، اسے بٹھا دیتے ہیں۔ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ، وہ دونوں فرشتے اسے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب پھر وہ دوسرا سوال کرتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ، اسے دوسرا سوال کرتے ہیں، مَا دِينُكَ، تیرا دین کیا ہے؟ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ، وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اب وہ دونوں فرشتے تیسرا سوال کرتے ہیں، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، یہ جو آدمی ہے، یہ جو ہستی کھڑی ہے، یہ جو تمہارے اندر مبعوث کیے گئے تھے، اسے پہچانتے ہیں؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ حضور کی شبیہ دکھائی جاتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ رجل کا لفظ شبیہ پر، تصویر پر نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام کی کرم نوازی ہوتی ہے تو پھر اس سے پوچھتے ہیں یہ تمہارے اندر بھیجے گئے تھے؟ اب وہ کہتا ہے فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں فَيَقُولَانِ لَهُ، اسے دونوں فرشتے پھر پوچھتے ہیں وَمَا عَلَّمَكَ، تجھے کیسے پتہ چلا، تجھے کس نے سکھایا؟ یہ اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں فَيَقُولُ قَرَأْتُ کتاب اللہ، میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ یارو ہر روز قرآن پڑھنے کی اپنی عادت ڈالو، ایک رکوع پڑھا کرو
ترجمہ اٹھا لو، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، کسی سنی عالم کا ترجمہ اٹھا لو، ایک آیت پڑھو، اس کو ترجمہ پڑھو، پھر اس پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرو، پھر اگلی آیت پڑھو، ترجمہ پڑھو، غور کرو، ایک رکوع روزانہ کی بنیاد پر آپ پڑھو، اپنی عادت بناؤ۔ وہ شخص، کامیاب شخص کہتا ہے میں اللہ کی کتاب پڑھتا تھا، فآمنت بہ، پھر میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے تصدیق کی یہ اللہ کے رسول ہے۔ جب تصدیق ہو گئی پھر حدیث کے الفاظ ہیں آسمان سے ندا آتی ہے، آسمان سے پکار آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آواز ہوتی ہے، اور آواز کیا ہوتی ہے؟ صدق عبدی، سن لو میرے بندے نے سچ کہا ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، فافرشوہ من الجنہ، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دو، فالبسوہ من الجنہ، اس کو جنتی لباس پہنا دو، وَافْتَحُوا لَهُ بابا الی الجنہ، اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ جب اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے حاضرین محترم، پھر وہ جنت کی خوشبو پاتا ہے، راحت پاتا ہے، اور ابھی اس حدیث کے الفاظ ہیں اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے۔ پھر ایک شخص آتا ہے اچھی صورت والا، اچھے لباس والا، اچھی خوشبو والا، اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کے اسے مبارکباد دیتا ہے، مبارک ہو تو کامیاب ہے، تمہیں کامیابی مل گئی ہے، فاولئک هم الفائزون، رب نے فرمایا نا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وہ شخص آ کر کے مبارکبادی دیتا ہے، اچھی شکل، اچھا لباس، اچھی خوشبو میں آتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو اس چیز کی جو تمہیں خوشی دے۔ تو کہتا ہے یہ تیرا دن ہے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تیرے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا۔ اب بندہ عرض کرتا ہے آنے والا تو ہے کون؟ مجھے جو مبارکبادی اور کامیابی کی مبارکبادی دے رہا ہے تو ہے کون؟ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں، وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ تو حاضرین محترم، یہ جو نیک عمل ہوتا ہے یہ وہاں ایک شکل و صورت دھار کر کے آتا ہے، اور اس دنیا میں ہم جب نیک عمل کر کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری والی زندگی گزار کے اور اپنی غلطیوں پر نادم ہو کر کے خدا سے خوف زدہ رہتے ہیں اور تقوی اختیار کر کے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے فاولئک هم الفائزون، یہی کامیابی کی جو ہے زندگی بسر کر کے جاتے ہیں۔ تو قبر کی پہلی شام اسے کامیابی کی مبارکباد دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ سکے۔